السلام علیکم ویور، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اور آج کی میری کہانی ہے ممتا پر ظلم۔ میری شادی اس وقت کر دی گئی جب میں 15 برس کی ناسمجھ لڑکی تھی، نہیں جانتی تھی کہ گھر کو کیسے سنوارا جاتا ہے اور مرد کے دل میں گھر کرنے کے لیے عورت کو کن اداؤں سے کام لینا چاہیے۔ میں یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ میرے شوہر ہیں کیا عیب و خوبیاں ہیں، ان میں ایسی کیا کم میگی تھی کہ جس نے مجھے روحانی خوشی نہ دی۔ میری ساس معذور تھیں، وہ گھر کے بھاری کام نہیں کر سکتی تھیں، تبھی اس نے بیٹے کی شادی کی ٹھان لی۔ یہ بھی نہ سوچا کہ اس کو فی الحال شادی کی ضرورت ہے بھی کہ نہیں، نہ ہی میری کم عمری پر دھیان دیا۔ اسے تو بس ایسی بہو چاہیے تھی جو بے زبان گائے کی طرح دوڑ دوڑ کر اس کے کام کرے، جبکہ میرے بڑوں نے یہ سوچ کر میرا ہاتھ ایک اجنبی مرد کے ہاتھ میں تھما دیا کہ چلو بیٹی تم کو تو مل گیا۔ میری 5 بہنیں اور تھیں اور ابا ملا تھے، جب دریا چڑھا ہوتا تو ہے روزگار ہو کر گھر بیٹھ جاتے، ان کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ مگر میں شادی شدہ زندگی میں قسم نہ ہو سکی۔ لوگ کہتے تھے کہ قدیر کسی عورت کے عشق میں گرفتار تھا، اس لیے مجھے توجہ نہیں دیتا تھا۔ جو بھی وجہ بنی، ہماری قسمت میں جدائی لکھی تھی۔ ایک دن اس نے آٹے میں نمک زیادہ ہونے کا بہانہ بنا کر مجھے طلاق دے دی۔ خیر میں اس کے مشکور ہوں کہ اس نے میری ممتا کو زخمی نہ کیا اور یہیں بیٹے کو گود میں اٹھائے میکے کی دہلیز پر آ بیٹھی۔ اس نے بھی بچے سے کوئی واسطہ نہ رکھا، بیٹی کنواری ہو یا متعلقہ بوجھ ہی ہوتی ہے۔ میکے کے در و دیوار اس وقت تک اس کے اپنے رہتے ہیں جب تک اس کا جیون ساتھی اس کی ڈولی اٹھا کر نہیں لے جاتا۔ تاہم کچھ بد نصیب ایسی بھی ہوتی ہیں جن کی ڈولی ایک سے زیادہ بار بھی اٹھائی جاتی ہیں۔ میں تو اس بات کو بھی قسمت کا کھیل ہی سمجھتی ہوں۔ اب جو شخص میرا طلبگار بن کر آیا، میں نے اسے اپنے دکھوں کا مداوا سمجھ لیا۔ وہ تمام امیدیں اور توقعات جن کے دیپک کبھی میرے دل میں بجھ کر رہ گئے تھے، اس کے آنے سے ایک بار پھر روشن ہو گئے۔ میرے دوسرے شوہر کا نام زمان خان تھا اور وہ گاؤں کا رہنے والا تھا۔ نئے گھر میں آ کر چند دن تو آرام سے رہی، مگر پھر جلد ہی یہ حقیقت اشکار ہو گئی کہ تقدیر نے دوسری بار بھی میرے ساتھ مذاق کیا ہے۔ جس انسان کو میں فرشتہ سمجھ رہی تھی، وہ انسان کے روپ میں شیطان تھا۔ وہ میرے ننھے منھے بیٹے کو ایسی خونخوار نظروں سے دیکھتا تھا جیسے بھوکا بھیڑیا بکری کے بے زبان بچے کو دیکھتا ہے۔ جلد ہی بچے کا وجود ہمارے درمیان تنازع بن گیا۔ وہ جب میرے منھے کی جانب نظر کرتا، اس کی آنکھوں میں نفرت کی چنگاریاں دکھنے لگتی۔ اس کی بڑھتی ہوئی خطی مجھ کو ہر ساں کر دیتی اور میں کانپ جاتی۔ کبھی سوچتی کہ اس کو چھوڑ کر کسی ویران پہاڑ کے دامن میں جا کر چھپ جاؤں اور اپنے سہمے ہوئے بچے پر ممتا کے تحفظ کا آنچل اس طرح ڈھانپ دوں کہ اسے کوئی ٹیڑھی آنکھ سے بھی نہ دیکھ سکے۔ لیکن پھر بھی مجبوریاں پاؤں کی زنجیریں بن جاتی۔ خیال آتا لوگ کیا کہیں گے، میں کس کس کا منہ بند کروں گی، لوگ میرے میکے والوں کو جینے نہ دیں گے۔ جبکہ قبیلے کی رسم کے مطابق وہ بیٹی کا رشتہ دینے کے عوض زبان خان سے مقررہ رقم بھی لے چکے تھے۔ یہ بھی سوچتی تھی کہ بچے کا تحفظ تو ماں کے تحفظ کے ساتھ چلتا ہے۔ زمانے کی ٹھوکروں سے بچانے کے لیے ہی مجھے نادان نے اس ننھی جان کو ستیلے باپ کی ٹھوکروں پر ڈال دیا۔ مگر ظلم کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ میرا بچہ ٹھیک طرح بولنا بھی نہ سیکھا تھا کہ ستیلے باپ کے ظلم نے اس کی زبان گنگ کر دی۔ وہ اس شخص کو دیکھتے ہی تھر تھر کانپنے لگتا تھا۔ اس کے قدموں کی آہٹ سن کر چھپنے کے لیے ادھر ادھر دیکھنے لگتا۔ کواڑ کے پیچھے چھپ جاتا تو بھی چادر اوڑھ کر کسی کونے میں دپک بیٹھتا۔ مگر وہ کریا روح انسان بہانے سے بچے کو مارنا شروع کر دیتا۔ میں ہائے ہائے کرتی بھاگتی، اس کے وار خود پر روکتی اور اپنے بچے کو بچاتی تو بھی اس کا ہاتھ نہ رکتا۔ نہ جانے اس کی خنیس روح میرے بچے سے کون سی محرومیوں کا انتظام لیتی تھی، یہ بات میری سمجھ میں نہ آتی تھی۔ بعض اوقات ذرا سی خطا پر میرے گلاب کو اتنا مارتا کہ مجھے پھول سے بدن
بدن کی سکائی کرنا پڑتی. کسی عورت کے سامنے اس کا گبرو جوان بیٹا تشدد کا نشانہ بن رہا ہو تو اس کی روح چیخ اٹھتی ہے، جبکہ میرا بچہ تو ابھی صرف 5-6 برس کا تھا. وہ ذرا زور سے مجھے اماں اماں کہہ کر بھی پکارتا تو سوتیلا باپ اس پر گدھ کی طرح جھپٹ پڑتا اور بلا وجہ پیٹنا شروع کر دیتا. پھر میرے شوہر کو یہ دورے جلد پڑنے لگے. اب وہ کسی بہانے کا بھی انتظار نہ کرتا. اگر میں اس کے پاس کمرے میں بیٹھتی ہوتی اور میرا گلاب ادھر جھانک بھی لیتا تو وہ اسے بلا کر اس کے کان کھینچنے لگتا. اب گلاب کا چہرہ زرد پڑ جاتا. جب وہ 7 سال کا ہوا تو گھر سے بھاگنے لگا. اب وہ گھر میں چھپنے سے زیادہ باہر بھاگ جانے کو زیادہ محفوظ خیال کرتا تھا. جو ہی زمان کے آنے کا وقت ہوتا یا اس کی گاڑی کی آواز دور سے سنتا گھر کا پچھلا دروازہ کھول کر نکل جاتا. کبھی محلے کی گلیوں میں جا چھپتا، کبھی کسی پڑوسن کے گھر اور کبھی کسی ڈیوڑی میں. اگر اور جگہ نہ سوچتی تو کوڑے کرکٹ کے ڈھیروں کے پیچھے بھی جا کر بیٹھ جاتا اور دیر تک گھر نہ آتا. زمان کپڑے بدلتا، کھانا کھاتا، پھر آرام کرنے کے لیے لیٹ جاتا اور اس سے میرے لڑکے کا خیال نہ آتا تو بڑی افیت ہوتی. میں بھی گلاب کے پیچھے نہ جاتی کہ زمان سو جائے تب اسے دیکھنے نکلوں گی. اکثر تو وہ خود آ کر اپنے گھر کی ڈیوڑی میں بیٹھ جاتا مگر گھر کے اندر نہ آتا. زمان کے سونے کے بعد میں اسے جا کر اندر لے آتی اور کھانا کھلاتی. جس روز زمان کو خیال آ جاتا کہ گلاب نظر نہیں آ رہا تو پوچھتا کدھر ہے وہ گدھے کا بچہ. اگر وہ بیر ہوتا تو زمان اس کی تلاش میں نکل پڑتا اور کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈ کر مارتا ہوا گھر لاتا اور مارتے مارتے بے ہوش کر ڈالتا. کہتا یہ مجھے بدنام کرنے کو محلے میں جا چھپتا ہے. کسی دن کسی بدماشی کے ہتھے چڑھ جائے گا تب تجھ کو سمجھ آئے گی بیوقوف عورت. میں بیوقوف عورت اسے یہ بھی نہ کہہ سکتی تھی کہ تیرے ظلم کے کارن ہی تو گھر سے بھاگتا ہے. پڑوسی مجھے کہتے کہ تم کیسے اس راکش کا ستم برداشت کرتی ہو، پولیس کو کیوں نہیں بتاتی؟ اگر تم میں ہمت نہیں تو ہم جا کر اس کی رپورٹ لکھواتے ہیں. میں جواب دیتی کہ پھر آپ لوگ ہی کہو گے کہ شوہر کو گرفتار کرا دیا. اگر یہ سٹوری آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب اور میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا.